بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا مرضت فهو يشفين. تمام تعریف رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے شمار. حمد و صلات کے بعد انشاءاللہ آج اس درس میں وباؤں اور بیماریوں سے بچاؤ کیسے کیا جائے، شریعت نے اس کے لیے اپنے ماننے والوں کو کیا نسخے دیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا تعلیمات ہیں، انشاءاللہ اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی. اور وقت کی نزاکت سے یا وقت کے اعتبار سے اگر یہ درس اس کے لیے تنگ ہوا تو انشاءاللہ اس موضوع کو آئندہ درس میں مکمل کیا جائے گا. میرے بھائی اور دوستو، یہ دین ہمارا دین فطرت ہے، اور دین فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسانیت کے فطری تمام تقاضوں کو سامنے رکھا گیا ہے، اس کی تمام ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا حل بھی دیا گیا ہے، اس کی تکمیل کی گئی ہے. ایک چھوٹے بچے سے بلکہ اس سے پہلے ایک ماں کے پیٹ میں جب بچہ قرار پاتا ہے اس وقت سے لے کر اور اس کی موت تک پوری ضرورتیں اس کے عمر کے مراحل کے اعتبار سے اس کے پورے تقاضے پورے کیے گئے ہیں. اس کے اندر بچے کو کیا چاہیے، بچی کو کیا چاہیے، بڑے کو کیا چاہیے، جوان کو کیا چاہیے، بوڑھے کو کیا چاہیے، ایک خاتون کے فطری تقاضے کیا ہیں، ساری چیزوں کو شریعت کے اندر بیان کیا گیا ہے، ان تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے، انسانیت کی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا ہے. تو بھلا ایسا اہم موضوع، کیونکہ اس انسانی زندگی کا لازمہ ہے
صحت اور تندرستی، کبھی بندہ بیمار پڑتا ہے، کبھی صحت مند رہتا ہے، عارضے لاحق ہوتے ہی رہتے ہیں، اور یہ دین اسی انسان کے لیے آیا جس انسان کو یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ تو کیا شریعت نے یہ میدان یوں ہی چھوڑ دیا ہوگا؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں، شریعت نے انسان کی اس ضرورت کو بھی بھرپور طریقے سے پورا کیا ہے، اور جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہ وہ رب جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی شفا کس کی طرف سے؟ بیماری کس کی طرف سے؟ بیماری ہماری زندگی کا ایک عارضہ ہے، لیکن شفا اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اولاً و آخراً۔ اللہ ہی شافی ہے، اللہ ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ دنیا چونکہ اسباب کی دنیا ہے، اس لیے اس دنیا کے اندر بھی ہم انسانوں کو وہ اسباب اختیار کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے جو اسباب ہمارے لیے نفع بخش ہوں اور فائدے مند ہوں، چاہے وہ دواؤں کی شکل میں ہو، رقیہ کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں ہو۔ تو بہرحال شفا اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے، لیکن اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، مسبب الاسباب ایک ہی ہے۔ تو چند باتیں میں اس حوالے سے یہاں پر جو ذکر کروں گا، اس میں سے میرے بھائی اور دوستو کچھ باتیں تو حفظ ما تقدم کے طور پر ہیں، یعنی بیماری لاحق ہونے سے پہلے، کسی وبا میں مبتلا ہونے سے پہلے بندے کو کیا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے، وہ بھی شریعت نے نسخہ بتایا ہے، اور اگر بیماری لاحق ہو جائے تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے، یا وباؤں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے، کیسے نجات حاصل کرنا چاہیے، وہ ساری باتیں شریعت نے بیان کی ہیں۔ اور یہاں انشاءاللہ چند باتیں، یہاں یہ یعنی پورا سروے کر کے پوری باتیں یہاں پر بیان کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن چند اہم اور ضروری نقاط یہاں پر ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی وہ دعا جو اگر ہر بندہ صبح و شام اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اللہ کی مشیت سے، اللہ کی اجازت سے وہ بندہ ان وباؤں سے، ان بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ من قال بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کیا ہے یہ دعا؟ آپ حسن المسلم میں دیکھیں گے تو صبح و شام کے اذکار میں موجود ہے، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی، اس اللہ کے نام سے کہ جس کے ساتھ لا یضر، جس کے نام کے ساتھ زمین کے اندر اور آسمان کے اندر کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ 3 بار اس دعا کو فرماتے ہیں کہ جس نے 3 بار اس دعا کو صبح پڑھ لیا
تو اس کو شام کو پڑھ لیا تو اس کو صبح تک اچانک کوئی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی ہے۔ ومن قالها حين يصبح، اور جس نے 3 بار 3 مرات، جس نے 3 بار اس دعا کو صبح کے وقت پڑھ لیا، لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، رواہ ابو داؤد وغیرہ۔ شام کو پڑھے صبح تک اللہ کی طرف سے حفاظت، اور صبح کو 3 بار پڑھے شام تک اللہ کی اجازت، اللہ کی مشیت سے اس کی حفاظت۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا اور اس کا ترجمہ حصن المسلم میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بہت عظیم بات ہے، اور سبحان اللہ، یعنی دیکھنے میں تو ہمیں یہ دعا کتنی سادی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں کیا بڑی بات ہے، اللہ کا نام لے کر صبح کرنا، اللہ کا نام لے کر شام کرنا، یہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، اس سے بیماری کیا دور ہوگی؟ میرے بھائی اور دوستو، اس کائنات کے اندر چاہے وہ جراثیم ہوں بیماری کے، چاہے وہ وائرس ہوں، اور چاہے وہ کوئی بھی چیز جو ایک انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ ہو، ساری ہیں تو اللہ کی مخلوق، ہیں تو اللہ کی مخلوق، بغیر اللہ کی اجازت کے یہ اللہ کی مخلوقات کسی کے پاس، کسی کے قریب نہیں ہو سکتی ہیں، کسی کے قریب نہیں ہو سکتی ہیں یہ۔ اور یہ چیز ہم اپنی دنیا کی مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ تصور کریں، آپ جس بستی میں زندگی گزار رہے ہیں، جس شہر میں زندگی گزار رہے ہیں، جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کے مشہور اور معروف لوگوں کا نام لے کر کتنے لوگ اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے اور کراتے ہیں، صرف نام لے کر کہ میں فلاں کی طرف سے آیا ہوں، فلاں نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس اور میری یہ ضرورت ہے۔ اس کا نام سنتے ہی دوسرے جن کے پاس ضرورت ہے، اگر ان کے نزدیک اس شخصیت کا مقام ہے تو بلا چوں چرا اس بندے کی حاجت بھی پوری کرتے ہیں وہ، اور اگر انہیں کوئی نقصان لاحق ہونے کا خطرہ تھا اس بندے سے تو اس شخص کا، یعنی جس کا نام، جس باوقار یا جس عظیم شخصیت، کسی ملک کے گورنر کی بات لے لیں، اس کے صدر کی بات لے لیں، اس کے بادشاہ کی بات لے لیں، اگر آپ اس کی طرف سے آتے ہیں، نام لیتے ہی آپ جہاں پر ہیں وہاں پر سارے لوگوں کی طرف سے کسی نقصان کا آپ کو کوئی یعنی خدشہ نہیں رہتا ہے، آپ مامون ہو جاتے ہیں، اور آپ کو یہ دل میں بڑا ڈھارس ہوتا ہے، ارے میں فلاں کی طرف سے آیا ہوں، فلاں کا ہاتھ میرے پیٹھ پر ہے، فلاں آدمی کی حفاظت یا اس کی یعنی اس کا حوالہ مجھے حاصل ہے، اس کا نام لے کے میں جدھر بھی جاؤں گا ادھر ہمیں مقام دیا جائے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ دنیا کا اصول ہے۔ یعنی میں کبھی کبھی اس حدیث پر یعنی اس دعا پر یا اس حدیث پر جب میں غور کرتا ہوں تو یعنی اس بستی میں یا اس شہر میں، جس شہر سے آپ کا تعلق ہے، اس شہر میں اگر کوئی ایسا انسان جو یعنی میں نے دیکھا ہے، میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا، وہاں پہ اور یونیورسٹی وغیرہ میں بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جو تھوڑا شیطان قسم کے ہوتے ہیں، بدمعاشی کرتے رہتے ہیں، گنڈا گردی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں، میں بہرحال نام نہیں لینا چاہوں گا، کچھ لڑکے تھے، ان لڑکوں کا، ان بدمعاش لڑکوں کا نام لے کے دوسرے لڑکے یوں ہی جا کے چائے کی دکان پر فری کی چائے پی کے آ جاتے تھے کہ میں فلاں کا دوست ہوں یا میں فلاں کی طرف سے آیا ہوں، اور بیچارے چائے کی دکان والے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس سے پیسہ مانگے یا اس کے ساتھ کسی طرح کی یعنی شرارت یا کوئی اور حرکت کرے۔ سبحان اللہ، میں
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اس کا اتنا مقام یا اس سے اتنا ڈرنے لگتا ہے، اور ہم تو خالق ارض و سما کی بات کر رہے ہیں، اس کا نام لے رہے ہیں، پھر اس کا نام لینے سے اس کی مخلوقات بھلا کیوں برطرف نہیں، یعنی دور نہیں ہو جائے گی اس انسان سے جو انسان اس رب کا نام لے جس رب نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تو سبحان اللہ، بڑی یعنی اہم بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر جب بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے، صبح و شام اس رب کا نام لیتا ہے جس رب نے اسے پیدا کیا، جس رب نے بیماری پیدا کی، جو رب شفا دینے والا ہے، جو رب بیماری کے اسباب پیدا کرنے والے جراثیم اور ان چیزوں کا خالق و مالک ہے، جو کہ اس کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، تو بھلا اور کتنی مثالیں تاریخ میں ایسی ملتی ہیں کہ نقصان پہنچانے والے موذی جانور، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے تو کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ دوسری بات میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ دیکھا جائے دعا کے حوالے سے، تو اگر آپ جب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، جب کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں، کسی وبا میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو آپ کو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اس کے سلسلے میں شریعت میں کیا تعلیم موجود ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، بہت اہم دعا اس سلسلے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کس کی دعا ہے؟ اس کے پیچھے تو باقاعدہ ایک لمبا واقعہ کہ اگر ہم اس کو بیان کریں صرف ایک تقریر اس کے لیے چاہیے۔ یہ مچھلی والے نبی کا واقعہ ہے اور ان کی دعا ہے، ان کی دعا ہے، یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور جب بہرحال واقعہ یعنی ہم پورا نہیں بیان کریں گے، مختصراً کہ جب وہ کشتی میں ناراض ہو کے اپنی بستی والوں سے اور جا رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا تھا، ان کو اپنا مشن پورا کرنا تھا، اپنی ذمہ داری پوری کرنی تھی۔ لیکن بہرحال اور جب کشتی والوں نے، کشتی ہلنے لگی، کشتی والوں نے قرآن اندازی کیا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب آپ سوچئے کہاں ہیں یونس علیہ السلام؟ سمندر کے اندر، پانی کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے بندے کو؟ لیکن اس وقت سبحان اللہ یونس علیہ السلام اپنے رب کو نہیں بھولے اس مصیبت کی گھڑی میں، اور پہلے بھی چونکہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے تھے، اور یہاں جب مصیبت کی گھڑی میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب کی تسبیح بیان کی، تو پروردگار نے دیکھیے اپنی قدرت سے مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد بھلا کون نکل سکتا ہے؟ لیکن وہ مچھلی، اس کا خالق کون ہے؟ وہی ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، وہی مچھلی کا خالق ہے۔ اور ہم کو اللہ رب العالمین نے اختیار دے رکھا ہے کہ ہم چاہیں تو گناہ، چونکہ ہماری آزمائش کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا تو ہم کو یہ اختیار دیا گیا اللہ رب العالمین کی قدرت سے کہ ہم چاہیں تو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہیں تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کریں اور چاہیں تو ہم کفر کا راستہ اختیار کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک محدود پیمانے پہ اختیار دے رکھا ہے، اس اختیار کو ہم اس کے یعنی زیر اثر ہم جدھر جائیں شکر کا راستہ یا کفر کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی مچھلی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اس بندے کو جس کو تم نے نگل لیا ہے وہ ہمارا پیارا نبی ہے، اس کو جا کر تم، وہ بھی اگر اب دیکھیے تصور کیجئے سبحان اللہ کہ اگر مچھلی سمندر، بیچ سمندر میں جہاں وہ مچھلی ہوتی، اگر ادھر ہی اس نے ان کو پیٹ سے باہر کر دیا ہوتا تو ویسے نہیں مرتے، تو ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین جسے نجات دینا ہے، جسے مصیبت سے یعنی باہر لانا ہے، اس کو کس طرح سے آپ قرآن میں جہاں پر یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے کہ باقاعدہ ان کو سمندر کے کنارے
مچھلی نے اگل دیا، اور پھر اللہ رب العالمین یقطین کا درخت کے بارے میں ہے کہ وہاں اگایا، اور بہرحال جو بھی ہے ان کو پھر صحت اور تندرستی ملی، اور پھر اپنی بحال زندگی انہوں نے گزارنا شروع کیا۔ تو سبحان اللہ، یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کتنی مختصر سی دعا ہے لیکن کتنی عظیم دعا ہے، کتنی بڑی دعا ہے۔ اللہ کی تسبیح اور توحید، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں شرک کرنے کے سبب، اور مصیبتیں چھٹتی ہیں توحید اختیار کرنے کے سبب۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پوری دنیا والوں کو، اور یعنی کفار مکہ کے بارے میں بھی کتنا ہے کہ جب وہ کشتی کے اندر پھنس جاتے تھے، چاروں طرف سے موجیں آتی تھیں اور آندھی چلتی تھی، ان کو یہ ہوتا تھا کہ اب تو ہمیں اس سمندر کے اندر ہم ڈوب ہی جائیں گے، ہمارا کوئی بھی دیوی دیوتا، وہ 360 بت جو انہوں نے بنا کے رکھے تھے، جو عام اوقات میں ان کو پکارتے تھے، عام اوقات میں ان کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ سب بھول جاتے تھے اس ٹائم۔ وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے کہ اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما، اور اللہ رب العالمین انہیں نجات عطا فرماتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ خشکی میں آنے کے بعد، نجات پانے کے بعد پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے تھے، لیکن بہرحال اس وقت جس وقت وہ مجدھار میں پھنستے تھے، اس وقت کس کو پکارتے تھے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا وَذَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں، نجات دیتے ہیں، جس طرح سے یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح سے ہم ایمان والوں کو، اسی طرح سے ہم مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی بندہ مصیبت میں پڑے، جب بھی بندہ کسی پریشانی میں پڑے، کسی بیماری میں مبتلا ہو، وہ مبتلا ہو، اس کے گھر کا کوئی فرد مبتلا ہو، کوئی مسلمان آدمی فرد، اس کا پڑوسی، اس کا کوئی بھی ہو، تو کس کو پکارنا ہے؟ کس کے لیے؟ یعنی اپنے لیے یا اپنے کسی بھی قریب اور عزیز کے لیے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے دعا مانگنا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کے سلسلے میں یہ روایت آتی ہے کہ دعوت ذی النون اذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ذنون کا مطلب مچھلی والے، یعنی مچھلی والے نبی کی دعا ہے یہ، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ کہاں؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا جب کوئی بندہ، فرماتے ہیں لم يدع بها رجل في شيء قط الا استجاب اللہ له، کوئی بھی بندہ، رجل کوئی بھی شخص جب اس دعا کو مانگتا ہے، اس دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رحمت طلب کرتا ہے، الا استجاب اللہ لہ، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا سنتا ہے۔ جس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے، جس مصیبت سے نجات کے لیے وہ یہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس مصیبت سے اس کو چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر کے اسے نجات دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآنی دعا ہے، اللہ رب العالمین نے خود اس کو اپنے کلام قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تائید کی ہے، تاکید کی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے نجات عطا فرماتا ہے جس مصیبت میں وہ اس دعا کو پکارتا ہے۔ ایک دوسری دعا بہت ہی اہم دعا کہ جس میں بلا اور وبا، مصیبت کی مشقت اور محنت سے
اللہ کی پناہ مانگنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے مصیبتوں کی، مشقت سے، شقاوت کے آنے اور پانے سے، اور بری تقدیر سے، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ دشمن کب خوش ہوتا ہے؟ جب بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دشمن خوش ہوتا ہے۔ اس کا دشمن چونکہ اس کا حاسد ہوتا ہے، وہ اس سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو جب اس کو کسی مصیبت میں گرفتار دیکھتا ہے تو اس کو خوشی لاحق ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس طرح کی یعنی مصیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے تاکہ آپ کے دشمن خوش نہ ہوں، تاکہ آپ کے دشمن خوش نہ ہوں۔ تو یہ دعا بھی یعنی اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یہ دعا بھی بندہ کر سکتا ہے، یہ بھی مصیبتوں سے نجات یا مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے سلسلے میں یہ دعا ہے۔ اسی طرح سے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں تعوذوا، یعنی وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا ذکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، تعوذ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے تھے ان چیزوں سے۔ اس روایت کے اندر، دونوں روایتیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، یہ روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یہ دعا مانگو۔ فرمایا تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ 4 کلمات ہیں، ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ سے تعوذ، اللہ کی پناہ چاہنا، سمجھ گئے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہم امت کے لیے، جس کے اندر یہی ہے بلا مصیبت، پریشانی، مشقت، جہد کہتے ہیں محنت کو۔ جب بندہ پریشانی میں پڑتا ہے تو اس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ ودرک الشقاء، شقاوت سے ہے، سمجھے کہ شقاوت بندے کو نہ آدھا بوچے، اس کی زندگی کے اندر شقاوت داخل نہ ہو، مشقت داخل نہ ہو۔ وسوء القضاء، بری تقدیر سے، بری قضا سے پناہ مانگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پناہ مانگنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ وشماتۃ الاعداء، ایک بہت اہم دعا میرے سامنے ہے میرے بھائی، اور سبحان اللہ یہ سب جانتے ہیں، لیکن دراصل پابندی کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، آدمی اہتمام کرے، بہت سارے لوگ ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ارے یہ تو اس سے کیا ہونے والا ہے۔ نہیں، دراصل ہمارے ایمان کے مطابق ایک بڑی اہم چیز ہے، ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہمارے ایمان کے مطابق ہی ہم کو دینی نسخوں سے فائدہ مل سکتا ہے۔ پورا قرآن شفا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے، تینوں قل کے اندر شفا ہے، آیت الکرسی کے اندر ہے، سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتوں کے اندر ہے، اور عمومی طور پر پورے قرآن کے اندر ہے۔ لیکن یہاں یاد رہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے تجربے کے طور پر ایمان زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹر کی دوائی پر، اور تجربے کے طور پر چلو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی آزما لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، دراصل اللہ کی باتوں
کو آزمایا نہیں جاتا ہے، اللہ کی باتوں پر ایمان رکھا جاتا ہے، اللہ کی باتوں پر ایمان رکھا جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، تجربے کی بنیاد پر تجربے کے لیے عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر، اور اسی بندے کو شفا ملتی ہے، اسی بندے کو فائدہ ملتا ہے۔ یہ قرآنی نسخے، یہ احادیث کے اندر آئے ہوئے نسخے، چاہے رقیہ شرعیہ ہو یا اس طرح کی دعائیں ہوں، اذکار ہوں، ان سے فائدہ کس کو ملتا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اس کو بہت ہی واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اسی کو ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے جو ان پر ایمان رکھتے ہوئے، ایمان صادق اور ایمان کامل رکھتے ہوئے ان پر عمل کرتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین فائدہ دیتا ہے۔ جو تجربے کے لیے کرتا ہے وہ فائدے سے محروم رہتا ہے، کیونکہ یہ تجربے کی چیز نہیں، یہ ایمان کی باتیں ہیں، ایمان کی چیزیں ہیں یہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعائیں بہت ساری ہم کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے، اور بہت سارے لوگ اگر پڑھتے بھی ہیں تو تجربے کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، ایمان کی بنیاد پر نہیں پڑھتے۔ یہ دعا جو گھر سے نکلنے کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ بندہ یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلے اور پھر جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا ہے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہاں پر ایک اور نقطہ میں بیان کرتا چلوں کہ یہ کوئی اعتراض نہیں کرے کہ بھائی فلاں شخص نے تو پڑھا تھا پھر بھی اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس کے ساتھ ویسا ہو گیا۔ یاد رکھیں دعاؤں کے سلسلے میں میرے بھائی اور دوستو، دعا فائدے مند ہوتی ہے ہر حال میں، فائدے کی نوعیت بدل سکتی ہے، فائدے کی نوعیت بدل سکتی ہے۔ آپ جو دعا اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی مانگ پوری کر دے، یا آپ کو مصیبت سے نجات عطا فرمائے، یا اس دعا کا عوض، اس کا اجر و ثواب آخرت میں آپ کے نامہ اعمال میں محفوظ کر دے، یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے کہ اللہ آپ کو اس کے بدلے کیا دینا چاہتا ہے۔ لیکن بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دعا کتنی فضیلت ہے اس کی سنیے، کہ جب بندہ صبح سویرے اپنے گھر سے یہ دعا پڑھ کر اپنے دروازے سے جب قدم باہر نکالتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں باہر نکل رہا ہوں، توکلت علی اللہ، اور اللہ پر میرا توکل ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، طاقت اور قوت اللہ کے ذریعے ہی ملتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ہمیں بھی اسی وقت طاقت ملے گی، اسی وقت قوت ملے گی جب اللہ رب العالمین کی عنایت ہوگی، اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ کہہ کے نکلتا ہے تو پھر اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ یقال حینئذ، اس بندے کے لیے کہا جاتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت، تمہیں ہدایت مل گئی۔ اب ہدایت مل گئی، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ رب العالمین کی گارنٹی ہدایت کی اس بندے کے ساتھ ہے، اور فرمایا وکفیت، تمہیں ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف سے کفایت ہو گئی، اللہ کافی ہے تمہارے لیے ہر چیز کے لیے۔ اور ووقیت، اور تمہیں محفوظ کر لیا گیا، تمہیں محفوظ کر لیا گیا، بچا لیا گیا، تمہیں بچا لیا گیا۔ کوئی بھی چیز، اللہ کی کوئی مخلوق تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور کیا ہوتا ہے؟ فَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينَ، شیطان ایک طرف ہو جاتے ہیں، برطرف ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اس کا راستہ خالی کر دیتے ہیں، اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور شاید شیطان آپس میں بات کرتے ہیں، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخر، دوسرا شیطان کہتا ہے کہ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِي وَكُفِي وَوُقِي، رواہ ابو داؤد۔ اے شیطانو، تم اس بندے کا اب کیا کرو گے جسے ہدایت بھی مل گئی اللہ کی طرف سے، حفاظت بھی مل گئی اللہ کی طرف سے، اور
اللہ اس کی ہر پریشانی کے لیے کافی ہو گیا، ہر طرح سے وہ محفوظ ہو گیا، معنوی اعتبار سے، حسی اعتبار سے، ہر طرف سے محفوظ ہو گیا، الا کہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہی کچھ اور ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ اللہ رب العالمین اپنی مشیت کے اندر بڑا حکیم ہے، اور جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس کے لیے حکمت اختیار فرماتا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، ایک بڑی اہم دعا اور یہ پانچویں چیز ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر۔ سنیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الکلمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو چھوڑتے نہیں تھے، یعنی آپ پڑھتے تھے، آپ یہ دعائیں کرتے تھے، یہ اذکار آپ پڑھتے تھے۔ کب؟ حین یصبح وحین یمسی، جب آپ صبح فرماتے اور جب آپ شام فرماتے، یعنی صبح اور شام دونوں وقت یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہیں کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ برابر پڑھتے تھے، پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، اور یہ دعا بھی حصن المسلم کے اندر صبح و شام کے اذکار میں بھی موجود ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہم تجھ سے معافی بھی مانگتے ہیں، عفو بھی مانگتے ہیں، اور عافیت بھی مانگتے ہیں۔ اللہ سے آپ نے معافی بھی مانگ لیا اور عافیت بھی مانگ لی۔ السلام علیکم۔ عافیت یعنی ہر چیز سے عافیت، ہر مصیبت سے، پریشانی سے، بیماری سے، دکھ درد سے، مصیبتوں سے، ہر چیز سے آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عافیت مل گئی اللہ کے حکم سے۔ سمجھئے کہاں کہاں دیکھیں، سبحان اللہ، بندہ صرف دنیا کی فکر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیمتی دعا جب سکھلائی اپنی امت کو تو صرف دنیا کے تعلق سے نہیں سکھلائی، بلکہ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہم عفو اور عافیت دنیا میں بھی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی مانگتے ہیں، آخرت کے سلسلے میں بھی۔ اور فرمایا سبحان اللہ، آگے چل کر دیکھیے دعا کے الفاظ پر غور کیجئے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیائی و اہلی و مالی۔ کیا چاہیے؟ کیا چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کس چیز کی ہم فکر کرتے ہیں کہ وہ چھوٹ گئی یہاں پر؟ فی دینی و دنیائی و اہلی و مالی، آپ کی چاہتوں میں سے کوئی چیز اس سے باہر نہیں گئی ہے۔ آپ نے دین میں بھی بھلائی مانگ لی، عفو عافیت مانگ لیا، دنیا میں بھی مانگ لی، اور اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں بھی مانگ لیا آپ نے، اور اپنے مال اور جائیداد کے سلسلے میں بھی عافیت طلب کر لی۔ آپ کی جائیداد کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ کے اہل و عیال کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے، اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، دین کے لیے بھی۔ کیا بچا اس دعا کے بعد؟ اور آگے فرماتے ہیں وہ اہلی و مالی کے بعد، اللہم استر عوراتی، جو چیز بچی ہوئی تھی اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ بندہ اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، اور غلطیاں تو غلطیاں ہی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی بندہ اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی حیا ہے تو کوئی بھی مسلمان یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی غلطیاں لوگوں کے سامنے آنے پائیں۔ اور اگر بے حیا ہے، بے شرم ہے، تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ذرہ برابر بھی اگر ضمیر کے اندر، اگر دل کے اندر حیا پائی جاتی ہے تو وہ انسانوں کے سامنے بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی برائی
ان کے سامنے آئے، چہ جائے کہ وہ اللہ کے سامنے آئے، چہ جائے کہ وہ پورے لوگوں کے سامنے آئے۔ ایک آدمی کے بھی سامنے بندہ اپنی گناہ کو نہیں آنے دینا چاہتا ہے، لیکن کون پردہ پوشی کر سکتا ہے اس چیز کی؟ اگر اللہ پردہ پوشی نہ کرے، اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہے تو اس کو کوئی بچا سکتا؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہاں پر فرمایا اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے اوپر پردہ فرما دے، ستر پوشی فرما دے۔ یہاں عورات کا مطلب یعنی وہ تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جن چیزوں کی پردہ پوشی کی خواہش ایک بندہ کر سکتا ہے۔ ہماری عزت کی، آبرو کی، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، بیوی کی، سارے، اور ہماری اپنے گناہوں کی، تاکہ ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے نہ آ پائیں، ہماری رسوائی نہ ہو دنیا کے اندر، ہماری رسوائی نہ ہو ساری انسانیت کے سامنے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اور اے اللہ خوف ناک مواقف میں ہمیں امن و امان عطا فرما، بے خوفی عطا فرما۔ جہاں بھی ڈر کا مقام ہوتا ہے رب العالمین تو ہمیں محفوظ فرما دے، ہمارے دل کے اندر ڈر پیدا نہ ہو۔ اور اس کے بعد بڑی معقول سی چیز ہے، لوگ 6 جہات بولتے ہیں، 6 سمت بولتے ہیں، ہے نا؟ یہی 6 سمت ہیں کہ جس طرف سے آپ کے پاس کوئی نقصان دہ چیز آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں اللہم احفظنی، اے اللہ میری حفاظت فرما، اے اللہ میری حفاظت فرما۔ کہاں سے؟ من بین یدی، میرے سامنے سے مجھے کوئی نقصان دہ چیز آ کر نقصان نہ پہنچا دے، اس چیز سے میری حفاظت فرما۔ ومن خلفی، اور میری پیچھے سے بھی، پیٹھ کی طرف سے بھی میری حفاظت فرما۔ وعن یمینی، اور میری داہنی جانب سے بھی میری حفاظت فرما، اور میری بائیں جانب سے، وعن یساری وعن شمالی، میرے بائیں جانب سے بھی۔ ومن فوقی، اور میرے اوپر سے بھی میری حفاظت فرما۔ وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور اے اللہ میں تیری عظمت کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے نیچے سے کوئی نقصان پہنچے۔ کیا بچا؟ اللہ کی حفاظت اگر 6 جہات سے کسی کو مل جائے، کوئی کورونا، کوئی وائرس، کوئی جراثیم، کوئی انسان، کوئی شرپسند، کوئی شیطان، کوئی آ کر کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا؟ نہیں پہنچا سکتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ دل سے یہ دعا مانگیں اور دعاؤں کی قبولیت کے اسباب آپ کے اندر ہوں۔ اللہ ہم سب کو یہ اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں رزق حلال بڑا اہم نقطہ ہے میرے بھائی اور دوستو، کہ ہماری روزی حلال ہونی چاہیے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مستجاب الدعوات کیسے بنوں؟ فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنا کھانا طیب کر لو، پاک کر لو، حلال کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ تو ہم بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا، اتنی دعا کرتے ہیں، اتنے دن سے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کے آداب میں اگرچہ جلد بازی نہ کرنا، وہ ایک ادب ہے دعا کا، اور یہ بات اللہ کے سلسلے میں زیب نہیں دیتی کہ میں اتنے دن سے دعا کرتے آ رہا ہوں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں۔ میں نے 3 آپشن بتا دیا دعاؤں کی قبولیت کے بعد، یہ ہوتا ہے۔ تو اگر جس چیز کے لیے آپ جس چیز کو طلب کرتے ہیں اپنی دعا میں، اگر وہ چیز آپ کو نہ ملے بعینہ، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے، تو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اتنے دن سے دعا کر رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آپ دعا کرتے جائیے۔ غالباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ
ہمارا مشغلہ یا ہماری ذمہ داری دعا کی قبولیت کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری دعا کرنے کی ہے، ہم کو دعا کرنا چاہیے، قبولیت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم حسن ظن رکھیں، اللہ کے ساتھ بدگمانی نہ رکھیں، اللہ کے ساتھ ہم یعنی اچھا گمان رکھیں، اللہ ہماری دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ دعاؤں کے آداب اختیار کرنا، اپنے کھانے پینے اپنی کمائی کو حلال رکھنا، اور اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنا، اور دعائیں کر کے اللہ پہ چھوڑ دینا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی اس دعا کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا تھوڑی سی لمبی ہے لیکن کوئی یعنی اس کا ایک کلمہ آپ کے لیے اتنا عظیم ہے اور اتنا مفید ہے کہ یہ لمبی دعا بھی کرنے میں بندوں کو ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ حسن مسلم کے اندر یہ دعا موجود ہے، دعا کے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ کر یاد کر کے آپ اس کی پابندی صبح و شام 3 بار کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ رب العالمین کے فضل سے آپ کو کوئی بھی دنیا کی مصیبت انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ اور چھٹی بات، اور انشاءاللہ آج کے اس درس کی آخری بات، آئندہ اس درس کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعائیں جو میں ابھی عرض کر رہا تھا اسی کا گویا کہ ایک تسلسل ہے کہ دعائیں کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، اور دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر آپ کی سانس آنے جانے کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے کلمات آپ کو ہمیشہ، تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس عقیدے کے ساتھ کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین جس کی مدد کرنے پہ آ جائے کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین مختار کل ہے، اس مختار کل کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فتح لہ منکم، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ، من فتح لہ منکم باب الدعا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، اور یہاں دعا کا دروازہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کی توفیق اسے حاصل ہوئی کہ وہ دعائیں کرنے لگا، دعائیں کرنے لگا، اللہ کے دروازے پہ دستک دینے لگا، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ رحمت کس کے پاس ہے؟ رب العالمین کے پاس۔ اب جہاں پر رحمت ہے آپ وہی دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو آپ کو رحمت ملے گی نا۔ الاناء یترشح بما فیہ، جس برتن کو آپ اٹھائیں گے اس برتن میں جو ہوگا وہی آپ کو ملے گا۔ آپ کو رحمت چاہیے تو آپ رحمت کی جگہ جائیں گے، رحمت کے گھر کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے تو آپ کو رحمت ملے گی۔ جہاں رحمت نہیں ہے، کسی قبر والے کے پاس چلے جائیں، کسی پیر کے پاس چلے جائیں، آپ پیشانی رگڑ رگڑ کے زخمی کر لیں، آپ کو کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اور یاد رکھیں یہاں ایک شبہ کا ازالہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں میں تو گیا تھا فلاں جگہ گیا تو مجھے مل گیا، جس مقصد کے لیے میں گیا تھا وہاں پر وہ میرا مقصد پورا ہو گیا، میری مراد پوری ہو گئی، میرے پاس بچہ نہیں تھا، میں وہاں گیا چڑھاوا چڑھایا یا جو کچھ بھی منت وغیرہ مانگی تھی وہ پورا کیا تو میرے پاس بچہ آ گیا۔ یاد رکھیں میرے بھائی اور دوستو، صرف مثال کے لیے، آپ کی اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے کہ دیتا تو اللہ اس کو بھی ہے
جو دن رات کفر کرتا ہے، جو پتھر پوجتا ہے، لکڑی پوجتا ہے، جپس کی بنی ہوئی مورتی پوجتا ہے، اللہ تو اس کو بھی دیتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اس کو اس مورتی نے دیا؟ یقیناً نہیں، دینے والا فقط اور فقط اللہ ہے، دینے والا فقط اور فقط اللہ ہے۔ یہ آپ کی گمراہی ہے کہ آپ وہاں گئے، اور رب العالمین کی عنایت ہے کہ رب العالمین آپ کے وہاں جانے کے باوجود بھی عنایت فرماتا ہے۔ یہ دنیا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ دنیا میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ فرمایا کہ ہم ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ کو۔ تو یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ نہ کہے کوئی بندہ کہ نہیں ہم کو فلاں فلاں سب جگہ جانے سے ملتا ہے۔ سب جگہ جانے سے ملتا نہیں ہے، سب جگہ آپ جاتے ہیں، دیتا وہی ایک ہے، ملتا اسی ایک جگہ سے ہے۔ فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعائیں تو بندہ بہت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ دعا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت مانگے، عافیت مانگے، دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی عافیت مانگے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی گزری ہوئی دعا میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدعاء، بے شک دعا، ينفع مما نزل، جو پریشانی آ چکی ہے اس میں بھی دعا نفع بخش ثابت ہوتی ہے، ومما لم ينزل، اور جو مصیبتیں ابھی نہیں آئی ہیں، جو پریشانیاں ابھی نہیں آئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا نفع بخش ہوتی ہے۔ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، چنانچہ اے اللہ کے بندو تم دعاؤں کو لازم پکڑو، یعنی کثرت سے دعائیں کرتے رہو۔ جو دعائیں اوپر گزری ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی آپ اگر ان دعاؤں کے ساتھ یعنی آپ کا دل دماغ پورا زبان کے فرق کی وجہ سے نہیں ہوتا، آپ اپنی زبان میں مانگو دعا، اے اللہ مجھے صحت دے دے، اے اللہ مجھے بیماری سے محفوظ رکھ، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ، میرے اہل و عیال کو محفوظ رکھ۔ اب اپنی زبان میں، اردو میں مانگو، انگلش میں مانگو، ہندی میں مانگو، جس زبان میں آپ کو مانگنا ہے۔ اللہ تو ساری زبانوں کا خالق و مالک ہے، جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے۔ یہاں خلاصہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، بیماریوں سے، مشقتوں سے، بلاؤں سے حفاظت تاکہ آئے نہیں، اور اگر آ چکی ہو تو آپ کو جلد از جلد اس سے نجات حاصل ہو جائے، کیونکہ نجات دینے والا اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی دعا گزر چکی ہے کہ یونس علیہ السلام مصیبت میں گھر چکے تھے، گرفتار ہو چکے تھے، مچھلی کے پیٹ میں جا چکے تھے، اس اندھیری جگہ میں، اندھیری مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، لیکن اللہ پر امید کی کرن جو بجھی نہیں تھی، اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے تھے، اللہ رب العالمین کی توحید بیان کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ کو پکارا، تو رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے بھی یونس علیہ السلام کی دعا سنی اور ان کو نجات عطا فرمائی۔ کیا وجہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العالمین مصیبتوں سے نجات نہیں عطا فرمائے گا؟ ضرور عطا فرمائے گا، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے، دل جمعی کے ساتھ، الحاح کے ساتھ، دعاؤں کے آداب اختیار کرتے ہوئے، اپنا مأکل و مشرب سب کچھ حلال سے رکھتے ہوئے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں، ضرور اللہ ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے سچے پکے ایمان والے مطیع اور فرمانبردار بندے بنیں، اور رب العالمین ہمارے اوپر اپنے فضل سے، اپنے احسان سے رحمتوں کی بارش برسائے، ہمیں ہر طرح کے مصیبت سے
پروردگار محفوظ رکھے دنیا کی مصیبت سے بھی آخرت کی مصیبت سے بھی۔ رب العالمین دنیا میں بھی ہماری ستر پوشی فرمائے، آخرت میں بھی ہمیں رسوائی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں نے وعدہ کیا تھا لیکن بھول گیا اپنا وعدہ کیا تھا کہ یہ درس مختصر کریں گے اور سوال جواب کے لیے وقت دیں گے، لیکن میں بھول گیا۔ ابھی مجھ کو درس ختم کرنے کے بعد یاد آیا، لیکن انشاءاللہ باذن اللہ آئندہ درس میں انشاءاللہ ضرور سوال جواب کے لیے وقت دیا جائے گا باذن اللہ۔ اور یعنی درس ختم ہو گیا۔ میں اپنے تمام سامعین کو، اگر یہ وہی سامعین ہیں جنہوں نے پچھلے ہفتے کا درس سنا ہے، تو اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہوئے میں اپنے ایک غلطی کا اعلان کرتا ہوں، جو سبقت لسانی کہیں یا بہرحال ہمارے دماغ سے